ایک کسان گدھے پر سوار کہیں جا رہا تھا، اچانک رستے میں ایک گڑھا آیا اور کسان گدھے سمیت گڑھے میں گر گیا۔ کسان اپنی کوششوں کے ساتھ باہر نکل آیا لیکن گدھا باہر نہیں نکل سکا۔ کسان نے اپنی کوششیں شروع کر دیں لیکن وہ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اس گدھے کو باہر نہ نکال پایا۔ ارد گرد دیکھنے لگا کہ شاید کوئی آتا جاتا اس کی مدد کرے، لیکن دور دور تک کسی کے آنے جانے کا امکان نہیں تھا۔ اتنے میں گدھا اس گڑھے کے اندر گرا ہوا تڑپنے لگا، سسکنے لگا۔ یہ اس کا پالتو گدھا تھا جس سے اسے بڑا پیار تھا، تو کسان اس کی یہ تڑپن، اس کی یہ حالت دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کافی سوچا کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے سوچا کہ کم از کم میں یہ کر سکتا ہوں کہ اسے اس طرح تڑپتا ہوا چھوڑ کر جانے کی بجائے میں اسے دفنا دیتا ہوں، اسے زندہ ہی دفن کر دیتا ہوں۔ سو اس نے اس گڑھے کے ارد گرد سے مٹی کوریدنا شروع کی اور اس گدھے کے اوپر وہ ڈالنا شروع کی۔ وہ مٹی اکھیڑتا جاتا اور گدھے پر ڈالتا جاتا۔ دوسری جانب گدھے پر جب وہ مٹی کمر پر آتی تو گدھا ایک جھرجھری سی لیتا اور اپنے جسم کو جھٹکتا، جس کے نتیجہ میں وہ مٹی اس کی کمر سے گر کر نیچے پاؤں میں جا گرتی، جس کے اوپر پھر وہ پاؤں پٹکنے لگتا۔ یہ ہوتا رہا اور 3-4 گھنٹے گزر گئے اور ان گھنٹوں میں اس کسان نے ارد گرد سے جتنی مٹی اکھیڑ سکتا تھا وہ اکھیڑ کے اس کے اوپر ڈالی، اور ہر دفعہ گدھا ہاتھ پاؤں مارتے مارتے اپنی کمر سے مٹی جھاڑتا رہا۔ مٹی پاؤں میں گرتی رہی، سطح اوپر کی طرف آتی گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ سطح اتنی اونچی آ گئی کہ گدھا آسانی سے زندہ حالت میں اس گڑھے سے باہر نکل آیا۔ خواتین و حضرات، جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آن پڑتی ہے، تو ہم کئی دفعہ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم ہاتھ پاؤں مارنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس کے نتیجہ میں ہماری وہ مشکل اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ پھر ہم اسی مشکل میں، اسی مصیبت میں زندہ درگور ہو جاتے ہیں، دفنا دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے ہاتھ پاؤں مارنے والا، کوشش کرنے والا اور اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکالنے کی جد و جہد کرنے والا ہی اس مشکل سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیچڑ میں اگر آپ کھڑے ہونا تو آپ کی نظر پھر بھی آسمان کے تاروں پر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کیچڑ پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو سوائے اس گندگی کے کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ سو اگر ہم اپنی نظر آسمان کے تاروں پر رکھیں، بلندی پر رکھیں، امید پر رکھیں اور اس آنے والے راستے پر رکھیں جو ہمیں منزل کی طرف پہنچا سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ منزل ہمیں مل کر رہتی ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ آپ کی زندگی کے ہر دن کو روشن، اجلا اور خوبصورت بنا دے، اور آپ اپنے حصے کی شمع جلاتے جلاتے اپنی زندگی کو اور اپنی سراؤنڈنگ میں موجود ہر دوسرے کی زندگی کو روشن اور چمکدار، خوبصورت بنا دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔